بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، مہد واضح رشید الاسلامی کے موقر اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کے ماحول میں پیدا ہونے کا شرف ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ دین نہایت ہی مکمل اور جامع ہے۔ یہ محض اللہ پاک کا ہم سب پر بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، اس کے کرامات کو، اس کے نوازشات کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا، اور آج کا انسان نہایت ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ عزیز طلباء، آج کی یہ مبارک محفل حفاظ اکرام کے اعزاز اور ان کے اکرام میں سجائی گئی ہے۔ حفاظ اکرام کے والدین کے لیے آج کی یہ گھڑی بڑی فرحت و شادمانی کی گھڑی ہے کہ جنہوں نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو قرآن مجید کا حفظ یاد کرنے کے لیے مدرسے کا انتخاب کرایا۔ یہ والدین کے لیے آج بڑی سعادت مندی و خوش نصیبی کا مقام ہے، اور آج وہ والدین خوش نصیبی کے مقام پر پہنچ کر اللہ کی رضا اور کامیابی کے تاج کے مستحق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آج کی یہ مبارک محفل، آج کی یہ مبارک مجلس ان اساتذہ کرام کے لیے جنہوں نے بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد سے، اپنی لگن سے انتک کوشش کرنے کے بعد آج کے ان ہونہار دو طلبہ کو حافظ قرآن بنا کر اس مقام تک ان کو پہنچایا گیا۔ یہ اساتذہ کرام کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے، خصوصاً اس مہد واضح رشید الاسلامی کے موقر استاذ محترم کہ جنہوں نے ان دو طلبہ کو اپنی محنت سے، اپنی لگن سے اور اس مقام تک ان کو پہنچایا۔ سامعین باتمکین، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور حفاظ کی عظمت اور ان کے بلند مقام کا کیا کہنا۔ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور جو راہ ہدایت ہے، جو کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کتاب کو بندہ یاد کر کے، خود بھی اس کی حفاظت کر کے اللہ کی صفت کو اپنائے، اور اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ سب جانتے ہیں کہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں اختلاف عام ہو جاتا ہے۔ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بکھر جاتی ہے۔ جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ بھی بھٹک جاتا ہے۔ جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن بھی اجڑ جاتا ہے۔ جس طرح ایک چمن کو مالی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جلسے کے انتظام کو سنبھالنے اور اس کی سرپرستی میں کام کو انجام دینے کے سلسلے میں صدر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس مبارک محفل کے، اس مبارک مجلس کے جو صدر جلسہ ہے، جن سے میری مراد
महद वाज़े रशीद अल इस्लामी की इल्मी शख्सियत और मुअतमद तालीमात हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब नदवी हैं। हज़रत अक़दस से बसद खुलूस व एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत अक़दस इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ। सदर जलसा की इजाज़त के बाद अब मैं इस महफ़िल का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने के लिए दावत दे रहा हूँ शोबे हिफ्ज़ जीम के तालिब इल्म सैयद हबीब इब्न सैयद मुजाहिद साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, ना हो मुमताज़ क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी जअल फिस समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वहुव الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे सैयद हबीब इब्न सैयद मुजाहिद साहब जो हमारे सामने तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमा रहे थे। अब इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मैं नाज़िर अलिफ़ के तालिब इल्म सैयद सफ़ी हुसैनी इब्न मौलाना सैयद तफ़ज़्ज़ुल हुसैनी साहब को दावत देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम या सलाम, अस्सलाम या सलाम, अस्सलाम 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 अस्सलाम। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मब्बऊल सफ़ा सय्यिदुल अंबिया मिशानुन फिल वफ़ा कान फ़ी अफ़्विही लिलयदा मदिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू फ़शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा
شوبة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء يلتقى فغدا بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حاز اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر اعلیٰ کردار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ابو حفاظ کرام ہمارے سامنے آ چکے ہیں. میں دوبارہ ان کے استاد محترم مفتی مسعود صاحب کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی محنت سے بڑی لگن سے ان دو طلباء کو قرآن کا حافظ بنایا. ان کو قرآن کا حافظ بنا کر ان کو اس مقام تک پہنچایا اور ان کے والدین کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن کا حافظ بناتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور عطا کریں گا جس کی روشنی جس کی چمک سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. وہ والدین حیران ہوں گے پریشان ہوں گے کہ کس چیز کے بدلے میں ہم کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کے ذریعے ہم کو یہ اعزاز نصیب ہو. تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے اور اس قرآن مجید کا حفظ یاد کرانے کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ انعام دے رہا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان والدین کو ایسے دو کپڑے پہنائیں گے ایسے دو کپڑے پہنائیں گے کہ جس کی قیمت دنیا والے لگا نہیں سکتے. یہ ان والدین کے لیے اعزاز کا مقام ہے. تو چونکہ اب یہ حفاظ کرام ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرما کر اور آخری صورتوں کی تلاوت فرما کر انشاءاللہ وہ زمرہ حفاظ میں شامل ہوں گے. تو میں ان دونوں طلباء کو دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن
له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. माशाअल्लाह अल्लाह के फضल करम से ये दो तलबा ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हो चुके हैं। अब इनकी गुलपोशी के लिए मैं हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन दो तलबा की गुलपोशी फरमाएँ। और उनके उस्ताद मोहतरम से भी बसद खुलूस व एहतराम दरख्वास्त करता हूँ हज़रत मुफ्ती मसूद साहब से कि वो भी आए हुए मेहमानान निज़ाम में से अगर कोई तलबा की गुलपोशी करना चाहे वो कर सकते हैं। मौलाना गुफरान साहब की जानिब से भी इन दो तलबा को इनाम आया है, वो अपना इनाम मुफ्ती मसूद साहब से हासिल करें।
اب ان طلبہ کے اعزاز و اکرام میں یعنی فضیلت قرآن پر نظم پیش کرنے کے لیے شعبہ حفظ الف کے طالب علم محمد سجاد ابن مولانا بلال صاحب اشاعتی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ فضیلت قرآن پر نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مژدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کے لیے، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا ہو کیا سلا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مژدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو سلا۔ مل گیا ہے رب سے 10 میں آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ جزاک اللہ۔ اب بلال خان کے جو سرپرست ہے سید علی صاحب، بلال کے جو پھوپھا ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں جو میرے بچوں کو قرآن حافظ بنائے۔ میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے ہمارے بچے قرآن حافظ بنے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میرے دل میں اتنی خوشی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن حافظ بن گیا۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اسی طرح قاضی عارف کے سرپرست قاضی نوید صاحب سے بھی مدعو کہ وہ بھی اپنا اظہار خیال پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے میں ہمارے قاضی عارف کے جو استاد ہیں ان کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بچے کو اچھی تعلیم دی، حفظ قرآن کیا اور ماشاءاللہ اچھی محنت کی اور اس کے اوپر اچھا دھیان دیا ہے نا۔ اس کے لیے بھی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور ماشاءاللہ بچے نے بھی اچھی محنت کی، مشقتیں اٹھائی، تب جا کر الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنا۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس مدرسے کے اندر جو بچہ یہاں ہاسٹل میں رہتا ہے اور ہاسٹل میں رہنے کے بعد صرف اور صرف پڑھائی کی نیت سے رہتا ہے، ہاں دیکھا جائے تو بچے کے گھر ہوتا ہے اور بچے روزانہ اپنے گھر پہ جاتے ہیں، اپنے والدین سے ملتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے ملتے ہیں، ہے نا، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کی قربانی دیتے ہوئے اس بچے نے ہاسٹل میں رہ کر قرآن حافظ کی تعلیم حاصل کی، ہے نا۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اس مدرسے کا الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت سی جو ہے سہولتیں مہیا کی ہیں، اور الحمدللہ یہ مدرسے میں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب اس کے بعد ہم اس مبارک محفل کے صدر جلسہ مفتی عبدالرحیم صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتے کہ حضرت اقدس اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر مدرس صاحب، اساتذہ معہد اور مہمانان نظام اور ان ہونے والے حفاظ طلباء کے سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، ہم اس پر اللہ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے سر و سامانی میں، بے بضاعتی میں ہمارے اس ادارے کو اس قدر نفع بخش اور انفع بنایا کہ بہت مختصر سی مدت میں 20 سے زائد حفاظ کرام اس ادارے سے فارغ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اس ادارے میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں 3-4 سال لاک ڈاؤن کے بھی رہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، اس کے فضل، اس کے احسان کے بغیر ہم نہتیں اور بے ساز و سامانی میں، بے بضاعتی میں اس قدر اس ادارے کے چلانے سے عاجز تھے۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے، اور الحمدللہ ہمارے ذمہ داران اساتذہ کرام کی دن و رات کی محنتیں جہد مسلسل ہیں، جو دن بدن اور ہر لمحہ اس ادارے کو کے طلباء کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے
تو اساتذہ اس کے لیے تڑپتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر اس کے لیے اپنی توانائی صرف کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاذ کے گھر اس کا بچہ بھی بیمار ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی فکر کم کرتا، لیکن مدرسے کے طالب علم کی فکر زیادہ اسے ہوتی ہے۔ یہ یقیناً یہ اساتذہ کا خلوص ہے، للہیت ہے۔ لہٰذا میں ان اساتذہ کرام کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نہ دن کو دن سمجھتے ہیں، نہ رات کو رات سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جہاں طالب علم کی محنت ہوتی ہے وہیں بہت بڑا استاذ کی محنت کا دخل طالب علم کے بنانے میں ہوتا ہے، اور بہت بڑا دخل مدرسے کے نظام کا بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مدرسہ ہے اور اگر اساتذہ بھی اچھے ہیں، قابل ہیں، لیکن مدرسے کا نظام بہتر نہ ہو تو بہت سے طلبہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جہاں طالب علم کی محنت، استاذ کا اچھا ہونا، باصلاحیت ہونا، مدرسے کا نظام طالب علم کے بنانے میں شریک ہوتا ہے، وہیں سرپرست کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے۔ بہت سے طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہوتے ہیں، اساتذہ بھی انہیں اچھے میسر آتے ہیں، مدرسے کا نظام بھی بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن ان کے ضائع کرنے میں بہت سی مرتبہ ان کے سرپرستوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جتنی عظیم تعلیم حاصل کرے گا، اس کے پیچھے شیطان اتنا قوی اور مضبوط لگا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان اتنی توانائی اور طاقت کسی کے پیچھے صرف نہیں کرتا جتنی توانائی اور طاقت ایک طالب علم کے طلبہ علم سے روکنے کے لیے اپنی جانفشانی کے ساتھ جو وہ محنت اور جستجو اور کوشش کرتا ہے، اور اسے بڑی کامیابی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جب کسی طالب علم کو، اور خصوصاً طالب علم دین، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے کو اگر وہ علم دین کے حصول سے روک دیں تو وہ اس میں بڑی کامیابی محسوس کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک محض طالب علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک انجمن ہوتا ہے، یہ ایک ادارہ ہوتا ہے، یہ ایک امت ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کئی لوگ راہیاب ہو سکتے ہیں، کئی لوگ اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، یہ کئی لوگوں کی زندگیوں کے سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ کئی لوگوں کے عذاب جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے بگاڑنے پر اور اسے طلب علم سے محروم کرنے پر، تو شیطان اتنی طاقت اس کے پیچھے صرف کرتا کہ بسا اوقات وہ مدرسے اور استاذ کے سلسلے میں، نظام کے سلسلے میں غلط باتیں سرپرست حضرات تک وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ وہ اصلاً بچہ تو معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو طاقت شیطان کی ہوتی ہے وہ اسے ورغلاتی ہے۔ تو سرپرست یہاں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو سرپرست حضرات یہاں اگر سنبھل کر اور مدرسے کے نظام کے مطابق اساتذہ کا تعاون کرتے ہیں تو وہ طالب علم یقیناً ترقی کرتا ہے، حافظ قرآن بھی بن جاتا، عالم دین بھی بن جاتا۔ یہ سرپرست کا جو تعاون حاصل ہوتا ہے اور وہ بچے کی باتوں میں نہ آ کر حقائق کو معلوم کرنے کے لیے اساتذہ سے ملاقات کرتے ہیں، یا اگر بچے کی طرف سے کوئی شکایت نہ بھی ہو تو بچے کی تعلیمی کیفیت، تربیتی کیفیت معلوم کرنے کے لیے گاہے گاہے اساتذہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہیں بہت بڑا دخل اور بڑا تعاون طالب علم کے بنانے میں، جہاں استاذ کا ہوتا ہے، طالب علم کی محنت کا ہوتا ہے، مدرسے کے نظام کا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کی محنت، مدرسے کا نظام، اساتذہ کی محنت اور سرپرست کا تعاون جب شامل حال ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے تو طالب علم بہت ترقی کرتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو
تو میں وہیں جہاں اساتذہ ادارے کا مشکور ہوں، وہیں ان دونوں طلباء کے سرپرست حضرات کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مکمل ادارے کا اساتذہ کا تعاون کیا، اور اس مرحلے میں یہ ہمارے بچے ان کے کیا یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے اس لائق بنے کہ انہوں نے اپنے سینے میں اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، حفظ قرآن کے بارہا فضائل ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں اصل چیز یہ ہے کہ اس کا یقین۔ آج دنیا مادیت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس مادیت کے عالم میں روحانیت کا یقین بہت مشکل ہوا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے ہمارے ایمانی کمزوری کی۔ اگر کوئی اس مادیت کی دنیا میں، اور آج مادیت بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے اور مادیت کا عروج ہے، اس زمانے میں اگر کوئی روحانیت کو مادیت پر غالب رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہے، اور اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور اللہ کی نظر اس پر جمی ہوئی ہے، اور اللہ اسے یعنی اخروی زندگی میں نجات دینا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، اس زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بشارتیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں اس پر ہم اس طرح یقین کریں جیسے سورج کے طلوع ہونے کا ہم کو یقین ہوتا ہے، سورج کو دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوا ہے، دن کے نکلنے سے دن کا یقین ہوتا ہے، رات کے آنے سے رات کا یقین ہوتا ہے۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر یقین ہونا چاہیے، جب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان کے سلسلے میں کہا کہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ اللہ والے کون ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن کے علم والے ہیں، حافظ قرآن، علوم قرآن کے ماہرین ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کا ماہر اللہ کے سب سے مقرب فرشتوں کے ساتھ وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور بھی بہت سے فضائل آپ نے ناظم جلسہ سے بھی حافظ قرآن کے سنے ہیں، لیکن طلبہ عزیز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے حفظ قرآن کر لیا ہے، اب اس کی اگلی ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حفظ قرآن کو مرتے دم تک اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں، اس کے دور کا اہتمام کریں، اعادے کا اہتمام کریں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک کو ہمیشہ مضبوط رکھیں گے، پختہ رکھیں گے۔ جب آپ سے جس قسم کا سوال کیا جائے آپ کو پڑھتے آئیں، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، نہ ادارے کی ذمہ داری ہے، نہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ذمہ داری اساتذہ کی تھی، ادارے کی تھی، سرپرست کی تھی، انہوں نے ادا کر دی ہے، اب اگلی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور پھر ایک اور ذمہ داری حفظ قرآن کے بعد یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے جہاں الفاظ یاد کر لیے جائیں، اب اس کے معانی و مفاہیم کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے علمیت کا مرحلہ، جس میں جو ہے قرآن پاک کے معانی و مطالب سکھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف حفظ قرآن کر لینا یہ عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حافظ قرآن انسان ہو جاتا ہے لیکن بہت سی مرتبہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا جب تک کہ وہ عالم دین نہ بن جائے۔ جب
جب وہ عالم دین بنتا ہے تو اس کو اپنی بھی قدر معلوم ہوتی ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری قدر کیا ہے، مجھے کس طرح رہنا چاہیے، معاشرے میں میرا مقام کیا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو صرف حافظ بنتے ہیں ان کو خود اپنی قدر نہیں ہوتی، وہ خود اپنی اہمیت کو سمجھتے نہیں، معاشرے میں ان کو کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، یہ ان کو خود نہیں معلوم ہو پاتا۔ لیکن جو ہی علم دین اور قرآن کے سمجھنے، اس کے مطالب و مفاہیم معلوم کرنے کی صلاحیت، احادیث کے سمجھنے کی صلاحیت، فقہ کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس میں یہ بھی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ معاشرے کے سامنے اسے کیسی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے معہد وزیر رشید الاسلامی کے معتبر تعلیمات مفتی عبدالرحیم صاحب، جو ہمارے سامنے بہت ساری مفید باتیں بیان کر رہے تھے۔ اب ہم اخیر میں معہد وزیر رشید الاسلامی کے تمام اساتذہ اکرام کی جانب سے اور طلباء کی جانب سے آئے ہوئے مہمان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح خصوصاً مفتی مسعود صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان دو طلباء کو انہوں نے قرآن مجید کا حافظ بنانے میں انتک کوشش کی ہے۔ اور ہمارے اساتذہ بھی جانتے ہیں اور سرپرست بھی جانتے ہوں گے کہ یہ چھٹیوں کے موقع پر بھی قرآن مجید سنتے ہیں، بعض ہفتہ جمعہ کے دن فون پر بھی سنتے ہیں، تب جا کر اتنی محنت کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد اور ایک لگن کے ساتھ یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی تمام سعادتوں سے، کامیابی و کامرانی سے نوازے اور ہمارے معہد وزیر رشید الاسلامی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اب ہم آخر میں اس مجلس کے اختتام مفتی عبدالرحیم صاحب کی دعاؤں پر کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ يا أكرم الأكرمين، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان دونوں حفاظ کے سرپرست حضرات کے بھی جان، مال، عزت، آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ان طلباء کے لیے، اپنے نور نظر اور لخت جگر کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔